گھر کے سکون، اطمینان اور خوشی کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر لیں اور خوش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی وی پر آپ سب کو ویلکم ہے اور میں ہوں اکرام صدیقی۔ اس ویڈیو میں نافرمان بیوی اور بچوں کی ضد کے بارے میں بات کی جائے گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ بہت آسان حل ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس کے لیے آپ کو نہ کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہی کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا پڑے گا، اور نہ ہی کسی درگاہ یا آستانے کے چکر لگانے پڑیں گے، اور نہ ہی آپ کو نذرانے یا ہدیے دینے پڑیں گے۔ شرط بس ایک ہی ہے کہ آپ بات کو توجہ سے سنیں، سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سی خوشیاں مل جائیں گی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے تحت یعنی خوب ناپ تول کر بنایا ہے، اس میں بگاڑ کب اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی جنات بھی بستی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات ہی کا راج تھا۔ اس وقت بھی وہ انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ جنات جن کی فطرت میں خیر سے شر زیادہ ہے، فرشتے اس بات کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ زمین پر خون خرابہ کریں گے۔ اسی لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے اللہ، اگر تجھے اپنی حمد و ثنا مقصود ہے تو ہم موجود ہیں۔ جنات کی طرح یہ انسان بھی زمین پر فساد پیدا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، یہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو دھوکہ دیں گے، زیادتی کریں گے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنانا تھا اور اسے جنات کے بیچ اتارنا تھا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو اور عزت دو، تو سب فرشتے اللہ کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا اس نے انکار کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اعلیٰ ہوں، اور یہ مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں اپنے سے کم تر کو سجدہ کیوں کروں۔ اس انکار کے بعد ابلیس راندہ درگاہ ٹھہرا اور جاتے جاتے چیلنج دے گیا کہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو درست راہ سے بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے اس پر حملہ کروں گا، گویا جسم میں خون کی طرح دوڑوں گا، اس کی جان، ایمان اور مال کو ہر طرح سے نقصان پہنچاؤں گا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تیرے من میں آئے کر، مگر جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو میری اطاعت میں ہوں گے، وہ میری پناہ میں ہوں گے اور تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ وہ خوش نصیب بندے کون ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر شیاطین اور جنات کے بیچ میں اتارا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریر جنات اور شیاطین سے انسان کو کوئی حفاظتی نظام نہیں دیا ہوگا؟ بالکل دیا، بلکہ دوہرا نظام دیا۔ پہلا نظام یہ دیا کہ میرے تابع فرمان رہنا اور میرے احکام کے خلاف نہ چلنا، روزی حلال طریقے سے کما کر کھانا، کسی کا برا نہ چاہنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ناحق کسی کی جان نہ لینا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی سے پیش آنا، اور پھر انسان کی شیاطین سے حفاظت کے لیے باقاعدہ فرشتے مقرر کر دیے، جن کی رات دن میں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جن میں 2 فرشتے تو وہ ہیں جو انسان کے دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہوتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور جن کے ذمے انسان کی نیکیاں اور برائیاں شمار کرنا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کی پیشانی کے بال تھامے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کرتا ہے تو وہ انسان کو بلند درجات عطا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف چلتا ہے تو وہ اس کو عاجز اور پست کر دیتا ہے۔ 2 فرشتے انسانی ہونٹوں پر مقرر ہیں۔ جب انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے منہ پر کھڑا ہے تاکہ کوئی زہریلی اور نقصان دہ چیز منہ کے اندر نہ چلی جائے۔ 2 فرشتے انسان کی آنکھوں کی حفاظت پر مقرر ہیں، ایک فرشتہ آگے اور ایک پیچھے بھی ہے۔ زمین پر جنات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے
کہ انسان کا ادھر سے ادھر حرکت کرنا ناممکن ہے۔ یہ فرشتے سیکیورٹی گارڈ کی طرح انسان کے لیے راستہ بناتے ہیں اور بحفاظت اسے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ 10 فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور پھر رات کے اور دن کے الگ الگ۔ جنات اور شیاطین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہیں۔ ان سے حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئیں۔ کھانے پینے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، سونے جاگنے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد کی دعائیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور کام کے اختتام پر دعائیں، لباس پہننے اور آئینہ دیکھنے کی دعائیں۔ گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پناہ کی انسان کو ضرورت ہے۔ یہ دوسرا حفاظتی نظام ہے۔ حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہے وہ ان دونوں نظاموں کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جو بندہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے حفاظتی نظام کو توڑنے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو الزام نہیں دے سکتا۔ پھر جب حصار ٹوٹ جائے گا تو شریر جنات اور شیاطین کو کھول کھیلنے کا اور ہر طرف سے حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ اس کی جان، ایمان، مال، اولاد کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ مثلا اگر کسی کی طبیعت میں لالچ ہے تو شیطان اسے ایسے خوشنما طریقے بتائے گا کہ انسان اس میں اس طرح پھنسے گا جیسے پرندہ جال میں پھنستا ہے۔ اگر کسی کے مزاج میں شر اور فساد غالب ہے تو شیطان اسے اسی طرح کے پلان بنا کر دے گا جو اسے بڑے سہانے اور بہت اچھے معلوم ہوں گے۔ شیاطین جب کسی بندے پر غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ انسان کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کچھ اور تو نہیں کر پاتے لیکن انسانی جسم و ذہن کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی سوچ میں منفی پہلو اور وہم پیدا کر کے اسے غیر متوازن کر دیتے ہیں۔ ضد اور اکھڑ پن بھی اسی غیر متوازن سوچ کا حصہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ماننے والا تو بڑی متوازن سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ علاج اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے لیجیے۔ جس طرح کامیاب علاج کے لیے کچھ چیزوں سے پرہیز ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے اس علاج میں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر لیجیے کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کیجیے۔ استغفار کے بعد دعا کیجیے کہ بیوی بچوں کی ذہنی و جسمانی صحت کے لیے جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی عطا ہو۔ اس کے بعد بیری کے 7 پتے لیجیے، ہر پتے پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیجیے۔ اس کے بعد ہر پتے پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیجیے۔ پھر ہر پتے پر 7 مرتبہ چاروں کل پڑھ کر دم کر لیجیے۔ ان پتوں کو پانی کی اس بالٹی میں ڈال دیجیے جو غسل کے لیے آپ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پتے نکال کر الگ کر لیجیے اور اس پانی سے اس ضدی اور ہٹ درم بچے یا شخص کو غسل دیجیے۔ غسل سنت طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک ہی بار کے غسل سے حیرت انگیز نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ بات آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی شفا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے صدقہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کیجیے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔